نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت پر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو بھی کام ہو وہ لازوال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر میں مت پہچان، کیوں یہ چھوٹے کام تو ان کے بلال کرتا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو ناتے نظر بھی جو آ رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ کوئی تو ہے جو تلاش اس کو نہ کری بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ پر محمد آل محمد بلندر صلوات۔ درود آلِ نبی پہ ہر دم جو بھیجتا ہے، وہی خدا ہے۔ درود آلِ نعرہ حیدری۔ نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سوچا، کسے خبر تھی کہ ہے وہ کیسا، ہمارے صادق نبی نے جس کو خدا کہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نعرہ حیدری۔ بزرگ ہوتا ہے گھر کا جو بھی، وہی تو کرتا ہے فیصلے بھی، نبی کا شجرہ جو فاطمہ سے جلا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ درود
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. جیسا کہ آپ کے علم میں 21واں سال ہم سے تفہیم اسلام کو آج 21ویں سال میں داخل ہوا. یہ آپ مومنین کی زحمتوں سے یہ سلسلہ 21ویں سال میں داخل ہوا ہے اور آپ کا اخلاقی درہم سخن آپ کا یہ تعامل رہا ہے تبھی یہ پروگرام یہاں تک پہنچا ہے. اور تمام آنے والے مومنین کے ہم بےحد مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور پروگرام کو رونق بخشیں. خداوند عالم ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہمارا پہلا پروگرام ہے جس کا مدرس درس دینے کے لیے ہم نے زحمت دی. حجت الاسلام والمسلمین آغا سید یوسف رضا کاظمی آغا پرنسپل ہیں مدرسہ جامعۃ رضا روڑی کے پرنسپل بھی ہیں. اور آغا کا موضوع ہے امام زمانہ کی ذات بابرکت قرآن و احادیث کے نظر میں آغا کا موضوع ہے. میں آغا کا ممنون و مشکور ہوں تشریف لائے ہیں اور بلا تاخیر آغا کو میں التماس کروں گا کہ آغا آئے اور اپنے موضوع کے گفتگو شروع کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. عبادات کی قبولیت کے لیے بار دیگر بآواز بلند تر صلوات. امام کے ظہور میں تعظیم کے لیے بار دیگر بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمتهم وطهارتهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند واسع صلوات عزیزان گرامی، بہت ہی روحانی اور نورانی پروگرام خمسہ تفہیم اسلام میں شکر گزار ہوں مدرسے کے مدیر قبلہ علامہ علی ڈاکٹر سجادی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے حقیر کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ اس بابرکت پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا. اور
درس شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت وجود امام علیہ السلام کی برکت سے قبلہ علامہ سجادی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو مومنین اس خمسے میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال رزق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درس کا موضوع ہے وجود امام زمانہ علیہ السلام کی برکت قرآن و احادیث کی نظر میں اور ہماری ذمہ داریاں۔ موضوع بہت ہی عظیم ہے، تو گفتگو صاحب ذرا اتنا وسیع موضوع ہے، اور مجھ جیسا کم علم جتنی علمی بساط ہے اتنی لحاظ سے کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کر سکوں، لیکن آپ حضرات سے توجہ کا طالب رہوں۔ شکر ہے آپ حضرات کی توجہ ہے تو پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ ماہ مبارک رمضان بھی ہے، لمحہ لمحہ عبادت ہے، بہت ہی بابرکت ایام، بابرکت مہینہ، اور جن کا ذکر ہے وہ بھی اس کائنات میں ان کے وجود سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، کائنات ان کے وجود سے باقی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن میں سے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنون، مومنین فرمایا کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ عزیزان گرامی، بہت ہی عظیم موضوع ہے، وقت کے امام کا ذکر ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ویسے تو عقیدہ مہدویت ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں عقیدہ مہدویت پایا جاتا ہے۔ نام ہر ایک نے الگ الگ اپنے اپنے طرف سے دیے ہوئے ہیں۔ ہر کتاب میں، چاہے وہ ہندوؤں کی کتابیں ہوں، یہودیوں کی ہوں یا عیسائیوں کی ہوں، ہر کتاب میں یہ تذکرہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا آئے گا کہ جو اس کائنات کو عدل اور انصاف سے بھرے گا، اور کائنات کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک وہ جو عدل قائم کرنے والا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا کائنات کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کتاب میں موجود ہے، اور موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن تمہیدی چند الفاظ ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں تاکہ موضوع کو ایک ربط دیا جا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہر مذہب میں، ہر دین میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ کوئی ایسا آئے گا جو نجات عطا کرے گا، دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، دنیا ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، تو ایک آئے گا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب ہر مذہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے تو پھر سوچنا چاہیے وہ ہے کون۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے نام دیا، لیکن جتنی تشریح اور وضاحت کے ساتھ اسلام نے بیان کیا اتنا کسی مذہب نے اس عقیدے کو بیان نہیں کیا۔ اسلام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، پھر اسلام میں بھی چونکہ فرقے بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے، جس تشریح کے ساتھ اور جس کامل وضاحت کے ساتھ، نام کے ساتھ اور پوری خصوصیات کے ساتھ جو یہ عقیدہ مہدویت مذہب تشیع میں بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں میں کسی فرقے میں بیان نہیں کیا گیا۔ جتنی وضاحت کے ساتھ اور خصوصیات، جزیات کے ساتھ شیعہ مذہب نے اس عقیدے کو پیش کیا ہے، ایسا کسی عقیدے کو پیش نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایک آئے گا کائنات کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، کائنات کو نجات عطا کرے گا، یہ تو جب سب کا عقیدہ ہے تو یہ تو وہ عقیدہ ہے کہ جو صرف شیعہ حضرات کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کہ عقیدہ مہدویہ شیعوں نے بنایا ہو، نہیں، میں نے آپ کی خدمت عرض کیا وقت میں، نہیں تو موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو اگر ان کتابوں کو اور ان گفتگو کو یہاں ذکر کیا جائے تو گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی، موضوع رہ جائے گا۔ جب عرض کیا نا کہ ہر مذہب میں تذکرہ ہے ایک منجی عالم کا جو عالم کو اور کائنات کو نجات عطا کرے گا، ہر ایک کے پاس یہ عقیدہ موجود ہے، اور
اس سے معلوم ہوا کہ یہ اہل تشیع کی ایجاد نہیں ہے یہ عقیدہ. اور پھر جب اسلام میں آپ آئیں گے تو پھر اسلام سب سے پہلے اس عقیدے کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو سرکار نے بیان فرمایا تھا. جہاں اپنے 12 جانشینوں کا ذکر کیا وہاں اپنے آخری جانشین کا بھی ذکر فرمایا. اور جہاں ذکر کیا وہاں پر یہ بھی بیان کر دیا کہ جب وہ آئے گا تو اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی. یعنی غیبت کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ وہ آئے گا 12واں کہ جس کی غیبت بہت طویل ہوگی. توجہ میری طرف رہے. میں نے عرض کیا نا کہ آپ اگر توجہ ساتھ رہے گی آپ کی تو انشاءاللہ موضوع جو ہے سننے میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. تو جب نبی نے بتا دیا کہ آخری جانشین آئے گا اس کی غیبت ہوگی اور غیبت بہت طویل ہوگی تو اس وقت کے صحابہ نے بھی سوال کر لیا. ابھی انشاءاللہ یہ جو ہمارا موضوع ہے میں اس پہ آ گیا ہوں. ابھی تمہید میں نے بہت کم تاکہ زیادہ جو ہے اپنا موضوع پہ زیادہ گفتگو ہو سکے. اب ہم اپنے موضوع پہ آ گئے. سوال یہ کیا گیا یا نبی اللہ جب آپ کا 12واں جانشین آئے گا اور وہ غائب ہوگا تو غائب سے لوگ کیا فائدہ لیں گے؟ غائب امام سے غائب خلیفہ سے آپ کے غائب جانشین سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ سوال اس وقت بھی کیا تھا. سوال کس نے کیا تھا؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سوال کیا تھا. یا رسول اللہ جب آپ کا وہ 12واں جانشین آئے گا وہ تو غائب ہوگا پھر دنیا کیسے فائدہ کیا ہوگا دنیا کو؟ اللہ اکبر. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا میرے 12ویں جانشین کے وجود سے دنیا ایسے فائدہ لے گی کہ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے ہو پھر بھی دنیا کو اپنا فیض پہنچاتا ہے. اس سورج سے مثال دیے جو بادلوں کے پیچھے چھپ جائے لیکن پھر بھی اپنی برکات اپنا فیض کائنات کو دیتا رہتا ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری تعبیر اللہ کے رسول نے استعمال کی. ایک سورج سے تشبیہ دی ہے. وقت کے امام کو سورج سے تشبیہ دی ہے. کہا کہ وہ اس سورج کی طرح ہوگا کہ جو بادلوں کے چھپ جائے بادلوں کی وجہ سے لیکن پھر بھی اپنا فیض پہنچاتا رہتا ہے. اس کا وجود پھر بھی ایسے ہی ہوگا کہ بے شک وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا لیکن اس کے وجود کی برکات پوری کائنات کو مل رہی ہے. اور یہ تو سرکار کا ارشاد گرامی تھا. خود سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سرکار نے خود بھی اپنے لیے ارشاد فرمایا میرا وجود غیبت کے زمانے میں اس سورج کی طرح ہوگا کہ جو سورج کیا کرتا ہے بادلوں کے پیچھے ہو پھر بھی اپنا فیض اور برکت عطا کرتا رہتا ہے اپنا نور لوگوں تک پہنچاتا ہے. سرکار نے خود بھی یہی ارشاد فرمایا. اب عزیزان گرامی مسئلہ سب سے اہم کیا تھا؟ جو اہل تشیع ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ ہمارا تو پہلے بھی غیب پر ایمان ہے. اور دیکھیں کوئی عقیدہ مکمل ہی اسلام کا عقیدہ ایمان کو تو ایک طرف رکھیں چلو اسلام کا عقیدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک غیب پر ایمان نہ رکھا جائے. غیبت ایسا عقیدہ ہے کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں اللہ رب العزت پہلے کیا فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین. یہ کتاب متقینوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ آپ دیکھ لیں ساری اکثریت اس میں دیکھ لیں عقیدوں میں سب غیب پہ عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کو ہم مانتے ہیں اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے جس نے کائنات کو خلق کیا. کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. نبی ہمارے آئے کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. 1,24,000 انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں کسی نے دیکھا ان میں سے کسی کو؟ نہیں دیکھا. 12 اماموں پر اعتقاد رکھتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا. 313 رسولوں پر کسی نے دیکھا نہیں ہے. اچھا وہ جو 2 فرشتے ہیں جو ایک دائیں اور بائیں ہیں ایمان ہے نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے ان کو؟ غیب پہ ہمارا ایمان ہے. اچھا اس کے بعد آئیں برزخ میں یہ ملے گا وہ ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا. کسی نے کوئی برزخ کی چیزیں دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی. خود جنت کو آپ دیکھ لیں جنت پر عقیدہ ہے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی لیکن پھر بھی غیب پر عقیدہ ہے. ایسی مثالیں دیتا جاؤں تو بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی. معلوم ہوا اگر کوئی بندہ ان چیزوں پہ ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے. یہ سارا غیب ہے تو غیب پر ایمان تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم تو الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں
ابتدا ہی اسلام لا الہ الا اللہ سب سے پہلے ابتدا ہی غیب سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے غیب پر عقیدہ رکھو تبھی آپ مومن بنو گے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے تو مسئلہ نہ تھا، لیکن جو اہل تشیع کے اوپر، شیعہ مذہب کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے نا، اصل میں یہ بات یہاں سے پیدا ہوئی کہ جی غائب امام کا فائدہ کیا ہے؟ حنبلی عالم امام ابن تیمیہ جو وہابیوں کا امام ہے، منہاج السنہ میں اس نے بہت سی باتیں لکھی، اہل بیت کی توہین بھی کی، امیر المومنین کی بھی توہین کی ہے۔ منہاج السنہ شاید اردو میں ہو تو آپ دیکھیے اس کو، تو عربی میں اس نے کتاب لکھی منہاج السنہ، اس میں آپ دیکھیے اس نے پتہ کیا لکھا 12ویں امام کے بارے میں، کہہ رہے شیعوں کا امام غائب ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ اس کو کوئی محسوس کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ لے سکتا ہے۔ شیعوں کا امام غائب ہے، اور ایسا ہے کہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ لے سکتے ہو نہ دین کا فائدہ لے سکتے ہو۔ غائب امام کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے غائب امام سے؟ دیکھیں یہ اعتراض، اور پھر یہ اعتراض اتنا کیا گیا کہ کچھ ہمارے بیچارے جن کے پاس علم نہ تھا، کم علم تھے، وہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ ذہن میں آیا کہ آخر غائب امام کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے وجود کی وہ غیبت میں ہے، ان کے وجود کی برکت کیا ہے؟ نبی نے تو فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، ہمیں حکم دیا کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یا نبی اللہ، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو، ایک مرتبہ آپ نے پہچاننے کا حکم دیا، پھر یہ بھی بتا دیا وہ ہوگا بھی غائب۔ جب غائب ہے تو ہم پہچانے کیسے؟ پھر سامنے ہو تو ہم پہچانے۔ سوال بنتا یا نہیں بنتا؟ سوال کیا گیا ہے، اور اس سوال کو غیروں نے بہت زیادہ اٹھایا ہے۔ مانتے وہ بھی ہیں کہ ایک مہدی آئیں گے۔ بنیادی فرق میں آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ میرے خیال میں شاید اس میں جو ہے نا کہ دوبارہ یہ موضوع نہیں ہے امام زمانہ کے موضوع پہ، دوسرے موضوعات ہیں، تو پھر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ امام علیہ السلام کے اس عقیدے کو مانتے سارے ہیں کہ مہدی ہوگا۔ مسلمانوں میں نام مہدی ہے، لیکن فرق یہ ہے اہل تشیع میں اور دوسرے مسلمانوں میں، فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، 255 ہجری میں ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، کب ہوں گے پیدا یہ پتہ نہیں، لیکن جو خصوصیات ہمارے یہاں بیان کی گئی ہیں بتا دیا گیا۔ نبی خدا نے خود بتایا، فرمایا وہ حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ تو روایات میں موجود ہے کہ وہ 255 ہجری میں ان کی ولادت ہو چکی۔ تو اتنا عرصہ گزر گیا امام غیبت میں، تو غیر تو اعتراض کرے گا کہ ان کا فائدہ کیا ہے؟ غائب امام کا کیا فائدہ؟ نہ ہم ان سے کوئی مشکل پیش آئے تو نہ ہم سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، نہ ہم ان تک جا سکتے ہیں، پھر ایسے امام کو ہم مانیں کیوں؟ میں نے کہا نا کہ دنیا نے اس طرح مذاق اڑایا ہمارے اس عقیدے کا، کیوں جو ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے، سب سے پہلے میں یہاں پر ایک علمی دلیل دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی علمی دلیل ہے کہ عدم الوجدان لا يدل علی عدم الوجود۔ کوئی یہ کہے کہ امام نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، اگر ظاہر نہیں ہے تو پھر اس کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے عدم الوجدان۔ اگر ہمیں علم نہیں ہے کسی چیز کا تو ہمارے کسی چیز کے علم نہ ہونا کسی شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں مثلاً ہو سکتا ہے مجھے کسی چیز کا علم نہ ہو، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، یا ان کے وجود کی کوئی برکت ہی نہیں ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے ان کے وجود کی برکت کی، لیکن ان کی وجود کی برکت ہے۔ لیکن اگر مجھے علم نہیں ہے، میری کم علمی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات میں ان کے وجود کی کوئی برکت ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے ان کے وجود کی برکت، میری جہالت۔ اب آپ دیکھیں انسان لوگ، ہمیں سورج کی نہیں خصوصیات کا پتہ ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے ہم پھر کیا کریں کہ سورج کو فائدہ نہیں دے رہا کائنات کو؟ نہیں، ہمیں علم نہیں ہے سورج کس طرح کائنات کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اچھا دوسری چیز ہے، میں آسان مثال دے دوں، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 ہے، صبح کی 2 ہے، بتائیں مصلحت کیا تھی؟ نہیں ہے مصلحت ہمیں پتہ، کسی کو پتہ ہے؟ شریعت کے اور بہت سے 30 روزے کیوں رکھے گئے، اور بہت سی ایسی شریعت کے حکام ہیں، کیا ہمیں سب مصلحت پتہ ہے، سب فائدے پتہ ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اگر ہمیں کسی عبادت کے فائدے کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہیں گے اس وقت کہ ہماری کم علمی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ لے بھئی آپ نماز پڑھتے ہو، یہ 4 رکعت کیوں ہے؟ آپ کہیں ہمیں پتہ نہیں، پھر نماز پڑھو نہیں، فائدہ ہی نہیں نماز۔ آپ کہیں گے نہیں ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں، ہم جاہل ہیں تو پھر نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔
نہیں. تو اس لیے اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ غائب ہیں اور کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنی کائنات میں کہ اس کائنات کو ان کے وجود سے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے. اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے. ہاں انسان یہ مانے کہ ہم کم ظرف ہیں، ہم کم علم ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن ان کے وجود کی برکت کائنات کو مل رہی ہے. سب سے پہلی بات عزیزان گرامی جس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، یہ چند باتیں میں کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں جو میں لکھ کے لایا ہوں تاکہ بات ادھر ادھر نہ نکل جائے اور مضمون جو ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ کہیں تشنا نہ رہ جائے. کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ موضوع کو مختصر اور جامع موضوع ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو دوسری بات عزیزان گرامی جو ہے کہ غیبت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ کوئی غائب ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتا ہے. یہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے غائب ہو لیکن فائدہ پہنچا رہا ہو. حضرت خضر حضرت موسیٰ کی بات سنیں، حضرت خضر کو دیکھا کسی نے نہیں تھا لیکن حضرت خضر کا وجود فائدہ پہنچا رہا تھا. پھر جب اللہ نے ان سے ملاقات کروائی موسیٰ کو تب پتا چلا کہ یہ بھی ہیں خدا کے عبد اور ایسی باتیں بتا دی حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے، غائب ہے کوئی، تو پھر کوئی کہے کہ کوئی غائب ہے تو پھر کائنات کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ بھی تو کبھی کسی کو نظر نہیں آیا نا. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کائنات کا نظام فرشتے چلا رہے ہیں، بتائیں کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے فالمدبرات امرا، پوری کائنات چلا فرشتے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کائنات کے اندر فرشتے کام کر رہے ہیں، لیکن کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا تو نہیں ہے. لیکن جس دن دیکھ لیا پھر وہی آخری دن ہوگا. جب فرشتہ اپنا سامنے آیا تو پھر دن وہی آخری ہوگا. پھر بتانے لائق بھی نہیں چھوڑے گا کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے. تو اس پہ تو دیکھیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اگر نہیں دیکھ رہے ہیں فرشتوں کو تو ہم کہیں کہ نہیں جی فرشتے کے تو وجود کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں فرشتے کو کام کرتے ہوئے، لہٰذا ان کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پتہ نہیں فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، کیا کر رہے ہیں. نہیں، اگر ہمیں علم نہیں ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر وہ غائب ہیں ہماری نظروں سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام بھی نہیں کر رہے اس کائنات میں. نہیں، کام ہو رہا ہے کائنات میں. کوئی فرشتے ہیں جو بادل لا رہے ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو سورج کو لا رہے ہیں، سورج کو لے جا رہے ہیں، چاند کو لے کر آ رہے ہیں. یہ کائنات ایسے نہیں چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کائنات میں جو اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. دوسری بات. تیسری عزیزان گرامی توجہ رہے، باتیں بہت اہم ہیں، بہت پوائنٹ ہے انشاءاللہ، بہت ہی آپ کو درس کا جو ہے لطف آئے گا. تیسری بات یہ دیکھنا ہے کہ غیبت کا معنی کیا ہے. یہ کیوں ہوا کہ جی وہ غائب ہیں، سامنے تو آتے نہیں ہیں کبھی. ابن تیمیہ جو امام الوہابیہ ہے اس نے بھی لکھ دیا کہ اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں شیعوں کے امام کا. نہ کبھی ہم نے محسوس کیا، نہ وہ کچھ ہمیں دے سکتے ہیں، نہ ہم کچھ ان سے لے سکتے ہیں. ایسے امام کا فائدہ کیا؟ انہوں نے غیبت پہ اعتراض. دیکھیں امام علیہ السلام غائب ہیں لیکن اس غیبت کو سمجھنا ہے. اگر یہ لفظ غیبت کا پتہ چل جائے نا تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ان کے وجود کی برکات ہم تک کیسے پہنچیں گی. ہاں ان کے وجود کی برکات ہم تک پہنچ رہی ہیں، بس سمجھنا یہ ہے کہ لفظ غیبت کسے کہا جاتا ہے. اسی لیے تو میں اس بات کی تشریح کرنے سے پہلے ذرا وہ شاعر کا جملہ بتا دوں. لوگ کہتے ہیں نا امام غائب ہیں، شاعر نے یہی کہا وہ کہاں پردے میں ہے، آنکھ پہ پردہ پڑا ہے. ہماری آنکھ پہ پردہ پڑا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو. وہ پوری کائنات میں ہیں، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. ہم مجبور ہیں، وہ مجبور نہیں ہے. وہ امام وقت ہے، وہ اس کائنات کے امام ہیں، جو چاہیں اس کائنات میں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ امام وقت ہے. ان کے وجود کی برکات ہم تک پہنچ رہی ہیں. ہم جانیں یا نہ جانیں، مانیں یا نہ مانیں، ان کے وجود کی برکات ہم آپ تک پہنچ رہی ہیں. غیبت کا معنی سمجھے. غیبت دو طریقے کی ہوتی ہے، علماء نے لکھا. ایک شخص کی غیبت ہوتی ہے، ایک شخصیت کی غیبت ہوتی ہے. علم دوست حضرات اس جملوں سے بہت لطف لیں گے. ایک شخص کی غیبت ہوتی ہے، ایک شخصیت کی غیبت ہوتی ہے. شخص کی غیبت کیا ہے؟ دیکھیں اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو پھر اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ان کے وجود کی برکت کیا ہے. ایک مرتبہ کسی کا شخص غائب ہوتا ہے، یعنی وجود غائب ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں بیٹھے، بہت سے لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں یہاں پہ، یعنی کیا ان کا شخص، ان کا وجود یہاں پہ نہیں ہے. وہ ہماری نظروں سے، کوئی بندہ اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے، سامنے نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ شخص غائب ہے، اس کا وجود درمیان میں نہیں ہے. یہ ایک ہوتا ہے شخصیت غائب ہونا. شخصیت کسے کہتے ہیں؟ شخصیت ان کی صفات کو. مثلا ہو سکتا ہے وہ شخص ہمارے درمیان میں ہو،
ہمارے درمیان بیٹھا ہو, ہم اس سے ملتے بھی ہوں لیکن ہم اس کی شخصیت سے واقف نہ ہوں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اچھا کبھی کبھی ہمیں بڑے مسائل پیش آتے ہیں, مثلا بہت سے کبھی کبھی کوئی دنیا میں مسائل پیش آ گئے, ہم بھٹک رہے ہیں, کسی نے کہا, ہم نے کہا یار فلانا ہمیں مسئلہ ہے, اس نے کہا آپ کے پاس فلانا بیٹھا ہوا تو تھا, آپ اس کو کہتے ہیں, کہا نہیں یار مجھے پتا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے ان کا شخص غائب نہ تھا, ان کی شخصیت غائب تھی. یعنی ہو سکتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں کہ یہاں کون کون ہے, لیکن میں یا کوئی اور نیا بندہ یہاں ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا یہاں ڈاکٹر کون ہے, یہاں پروفیسر کون ہے, یہاں انجینئر کون بیٹھا ہوا ہے. سامنے تو ہیں لیکن شخصیت غائب ہے, یعنی شخص غائب نہیں ہے, شخصیت غائب ہے ان کی. تو اسی شخصیت غائب ہے, یہ احادیث میں بھی یہ جملے پائے جاتے ہیں. یہ ہر امام نے یہ بیان فرمایا حجت خدا 12واں امام وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا, لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن ان کی شخصیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے. ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں, زیارتوں پہ بھی آتے ہیں, یہ روایات میں یہ جملہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان ہیں. اسی لیے کہا کہ جب سرکار کا ظہور ہوگا بہت سے لوگ, اچھا ان سے تو ہم مل چکے تھے, ان کی تو ہم نے زیارت بھی کی تھی, یہ ہمارے وقت کے امام ہیں. یعنی بہت سے, آپ دیکھیں آپ خود حضرت یوسف کی مثال لے لیں, شخصیت غائب تھی. حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے بیٹھے تھے لیکن بھائی ان کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. سامنے بیٹھے ہوئے, شخص غائب نہ تھا, شخصیت غائب تھی. جب چند باتیں کی تو سب بھائی پکارے, تم یوسف تو نہیں ہو. کیوں؟ جب وہ پہچان کروائی تو امام علیہ السلام کی یہ بات جملہ دیکھیے آپ. ہم اس جملے پہ آئیں کہ امام علیہ السلام, اگر علماء نے لکھا دونوں چیزیں ہیں, کہیں کہیں شخص غائب ہے, کہیں امام علیہ السلام آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے, اور کہیں سرکار ہوتے ہیں لیکن ان کی شخصیت غائب ہوتی ہے. اور اگر ہم انہی باتوں کو سمجھ لیں عزیزان گرامی کہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکت اس کائنات کو پہنچ رہی ہے, امام علیہ السلام اس کائنات میں ہیں, نہیں معلوم کہاں پہ ہوں اس وقت ہمارے درمیان ہو, ان کے لیے کوئی جگہ ہم معین نہیں کر سکتے کہ امام علیہ السلام جزیرہ خضرہ میں ہوں گے فلانی جگہ پہ. علماء کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ امام علیہ السلام جزیرہ خضرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ تحقیق علماء کی بہت زیادہ ہے. ہم کسی امام کے لیے کوئی جگہ معین نہیں کر سکتے, وہ جہاں جانا چاہیں وہ اس کائنات کے امام ہیں. ہو سکتا ہے, اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ حجت خدا وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان ہے, ان کی بازاروں میں ہے, ان کی محفلوں میں ہے, لیکن لوگ اسے پہچانتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے امام ہیں, وہ اپنے وجود کی برکات پوری کائنات کو دے رہے ہیں. جہاں جانا چاہیں امام چلے جاتے ہیں, جس کے گھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں. تو بتائیں جہاں امام کا وجود چلا جائے اس گھر میں برکتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ لیکن گھر والے کو معلوم نہیں ہے, گھر والے کو معلوم نہیں ہے. آپ اس لیے دیکھ لیں, باقی معصومین کے روایات موجود ہیں. امام علیہ السلام چھٹے امام, ایک مجلس کسی چاہنے والے نے کرائی, امام کو نہیں بتا سکا. دوسرے دن جب امام کے پاس گیا نا تو امام نے فرمایا تو نے ہمیں مجلس میں نہیں بلایا تھا لیکن ہم مجلس میں آئے تھے. اللہ تڑپ گیا, مولا اب کہاں تھے؟ امام کو نہیں جانتا تھا, جانتا تھا پہچانتا ہے, لیکن جب امام اس کے گھر میں تھے تو امام علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکا. آپ دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا شخص وہاں پہ غائب ہوتا ہے, کبھی ان کی شخصیت غائب ہوتی ہے. اب جو جانتے ہیں اگر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو سمجھے ان کے لیے شخص غائب ہو گیا, لیکن جو نہیں پہچانتے لیکن امام ان کے سامنے ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے واقعات ہیں علماء کے کہ علماء راستہ بھٹک گئے, کتابیں بھری پڑی ہیں, کئی جلدوں میں کتابیں ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہر عالم کی ہر جگہ مدد کی ہے, ہر اپنے چاہنے والے کی مشکل کشائی کی ہے, اور پتہ بعد میں چلا جب چلے گئے کہ یہ تو میرے وقت کے امام تھے. اچھا کچھ کو پتہ چل گیا آخر میں, جب پتہ چلا تو امام علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے. یعنی پہلے بعض روایتوں میں واقعات پڑھیں, آدھا گھنٹہ امام سے گفتگو ہوتی رہی, پتہ نہیں چلا. کیوں؟ سامنے بیٹھے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن شخصیت سے واقف نہ تھے. جو ہی شخصیت کا پتہ چلا پھر امام علیہ السلام نظروں سے اوجھل. تو یعنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے معنی کو سمجھیں کہ ان کی شخصیت غائب ہے لیکن شخص موجود ہے, ہم نہیں پہچانتے, اس معنی کو دیکھا جائے, لفظ غیبت کو سمجھے نا انسان, تو پھر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ عزیزان گرامی چند ایک نکات آپ کی خدمت میں. اس کے بعد چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکات, چاہے غیبت صغریٰ ہو یا غیبت کبریٰ ہو, امام کے وجود کی برکات ان کے نائبین کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے, ان کے نائبین کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. غیبت صغریٰ کا زمانہ ہو 70 سال کا, امام علیہ السلام کے وجود کی برکات کیسے پہنچی؟
لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے، لوگوں کو سوالوں کے جوابات بھی ملے، سب کچھ لوگوں کا مسائل حل ہوتے رہے. کہتے ہیں نواب اربع کی وجہ سے، جو خاص امام کے نائبین تھے 4، ان کی وجہ سے. اس کا مطلب امام کا فیض پہنچتا رہا، غیر دشمن کو نہ پہنچتا ہو لیکن اپنے چاہنے والوں کو امام کا فیض پہنچتا رہا ہے. تاریخیں بھری پڑی ہیں، غیبت صغریٰ کے زمانے کی تاریخ دیکھیں. جب بھی شیعوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا 4 نائبین موجود تھے، لوگ جاتے تھے، ان کے اپنا رابطہ امام سے رابطہ ہوتا تھا، سوال جواب بھی ہوتے تھے. اور جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنا نائب ان کو پہ بنایا جو عادل اور فقیہ، ایک مجتہد فقیہ جو ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے. تو یہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکت. اب بھی جب کبھی کبھی مشکلات ہوتی ہے تو امام علیہ السلام ضرور مشکل کشائی کرتے ہیں. طریقہ ان کا اپنا ہے امام کا، جس طرح بھی کر دیں. لیکن ایسا کہنا کہ ان کے وجود کی کوئی برکت نہیں پہنچ رہی ہے، یہ بات غلط ہے. زہرہ کا زمانہ ہو یا غیبت کبریٰ کا زمانہ ہو، دونوں غیبتوں میں امام علیہ السلام کے وجود کی برکات ہم سب تک پہنچتی رہی ہے، نائبین کے ذریعے پہنچتی رہی ہے. اب اس کے بعد آئیں گے امام علیہ السلام کے وجود کے فائدے کیا ہیں. آخر بہت اہم بات ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ ایک صلوات تو بھیج دیں بلند آواز سے. اب تھوڑی ایک منزل اور بڑھائیں. امام کے وجود کے فائدے کیا ہیں، ان کے وجود کی برکات کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں اس کے. ایک نفسیاتی فوائد ہے، ایک غیر نفسیاتی فوائد ہے. ایک وہ ہیں کہ جو ہمارے، اگر ہم امام علیہ السلام کی طرف توجہ کر لیں تو ان کے وجود کا اثر ہماری نفسیات پر پڑتا ہے، ہمارے وجود کے اوپر ان کا اثر پڑتا ہے، ان کی برکات کا، ان کے وجود کا. 2 طریقے سے امام علیہ السلام کے وجود کے فائدے ہیں، برکات ہے. ایک نفسیاتی فوائد اور ایک غیر نفسیاتی. لفظوں کو یاد رکھیں تبھی لطف آئے گا. نفسیاتی اور غیر نفسیاتی. نفسیاتی کیا ہے؟ نفسیاتی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرا رہبر زندہ ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ میرا رہبر زندہ ہے تو وہ قوم کبھی مٹ نہیں سکتی ہے، اس قوم کو بقا مل جائے گی. کیوں؟ جب بھی کبھی پریشانی ہو، کچھ ہو، میرا تو رہبر زندہ، امام کو پکارے گا. کبھی آپس میں تفرقہ نہیں ڈالیں گے، کبھی آپس میں لڑیں گے نہیں، ایک ہو جائیں گے امام کے نام پر. کیوں؟ ہمارا رہبر ہے، ہمارا وارث موجود ہے. جب بھی وارث کا نام آئے گا، آپ دیکھیں چاہے جو بھی اختلافات ہو، لیکن جب وقت کے امام کی محفل ہو، امام کے نام پہ بلایا جائے، کون شیعہ ہے جو گھر بیٹھے گا؟ کبھی مذہب پہ مشکل آئے تو کیسے امام زمانہ کے نام پہ سارے شیعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اختلافات بھول جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رہبر زندہ ہے، موجود ہے. تو یہ ہماری نفسیات پر اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ ان کے وجود کا اثر، یہ نفسیاتی اثر ہے جو ہمارے نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے. کیا کہ اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے ملت کی بقا اور سلامتی کا سبب ہے. دوسرا، اگر امام کے وجود کا جو نفسیاتی اثر ہمارے وجود کے اوپر، جو نفسیاتی فائدہ ہے، وہ امام علیہ السلام کے وجود کا یہ ہے کہ جو بندہ امام علیہ السلام کے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا امام ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ عقیدہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ نیک عمل کرو، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ. وجود کا فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن کی آیت بھی تو ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں. مومن یہاں پر ہر مومن مراد نہیں ہے، ہم آپ تو ہیں ہی نہیں. کیوں؟ ہم آپ تو کنات کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم عمل کرو، تمہارے عمل کو مومن دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم تو کنات کے پیچھے نہیں بتا سکتے کون کھڑا ہوا ہے. تو ہم کنات کے پیچھے، اس کا مطلب ہے جس مومن کی اس آیت میں بات ہو رہی ہے وہ مومن اور ہیں، ہم اور ہیں. آپ تنہائی میں عمل کریں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو امام علیہ السلام کے وجود کی برکت دیکھیے. اگر ہم یہ مانیں کہ امام علیہ السلام ہیں، جب ہم نے عقیدہ رکھ لیا تو ان کے وجود کی برکت کیا ہے کہ ان کے وجود عمل صالح پر ابھارتا ہے کہ نیک عمل کرو نا، امام دیکھ رہا ہے، تمہیں اٹھو کام کرو. کیوں سوئے؟ امام کے لیے کام کرو، دین کے لیے کام کرو. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ فلانا تو نہیں کرتا، آپ دین کا کام، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. بھی آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ امام تو دیکھ رہا ہے نا مجھے. ہم دین کا کام کریں گے. آپس میں کوئی لڑائی ہو، کچھ ہو، تو کہتے ہیں خبردار ایسے نہ کرو. کیوں؟ امام تو ہے نا، وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. تو مطلب امام کے وجود کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری نفسیات پہ اثر ہے. ہماری نفسیات پہ امام علیہ السلام کے اس عقیدے کے وجود کے عقیدہ ہمارے لیے بہت جو ہے. اچھا،
تیسرے چیز جو نفسیاتی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ہے، ان کے وجود کی برکت پھر ہماری نفسیات پر یہ پڑتی ہے کہ ہمیں روشن مستقبل کی امید ملتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ایک وقت آئے گا جب ہمارا مولا آئے گا تو سب کو انصاف ملے گا۔ اب آپ دیکھ لیں بندہ کو کہے جی آپ کیا کر رہے ہو، جتنے عرصے سے مدرسے چلا رہے ہو، یہ مجالس ہو رہی ہیں، کیا ہوگا؟ پھر بھی تو ظلم دیکھو مارے جا رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، ہمارا وقت کا امام تو ہے، جب وہ آئے گا تو سب درست ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے امام کے وجود کی راہ ہموار کرنا ہے۔ تو یہ نفسیاتی اثر ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اس امید کے ساتھ بیٹھا، دنیا سے چلا گیا اس امید کے ساتھ کہ وہ وقت کا امام آئے گا جو کائنات کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ ایک روشن مستقبل کی امید ملتی ہے، یہ ہمارے وجود پر امام علیہ السلام کے ہونے کا جو ہے یہ اثر ہے، ان کی برکات ہے۔ یہ تو تھے نفسیاتی۔ اگر ذہن میں رہیں تو کیا کہا تھا پہلے کہ امام علیہ السلام کے زندہ اور رہبر ہونے کا عقیدہ ملت کی بقا و سلامتی کا سبب بنتا ہے، پہلا نفسیاتی فائدہ۔ دوسرا کیا کہا تھا کہ امام کے وجود کا عقیدہ نیک عمل کرنے پر ابھارتا ہے، کہ بیٹھو نہیں نیک عمل کرو، امام دیکھ رہے ہیں آپ کو، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تنہائی میں خوف امام ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی، اور امام بھی، وقت کا امام ہے۔ ہم قیامت والے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ جب امام کے ساتھ اٹھیں گے تو تنہائی میں گناہ تو نہ کریں، امام کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم دعائیں کرتے ہر وقت، پروردگار تو ہمیں امام کی زیارت نصیب فرما، امام کی زیارت نصیب فرما۔ جو آنکھ حرام دیکھنے کی عادی ہو وہ کبھی امام کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اگر امام کا دیدار کرنا ہے تو آنکھ کو پاک کرنا ہوگا، آنکھیں پاک ہو جائیں، آنکھیں گناہ نہ کریں، تب امام علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ سکتی ہیں۔ یہی ہے، نہیں تو انسان گناہ بھی کرے پھر دعا کرتا رہے، پھر وہ زبانی دعا ہو جائے گی، عملی دعا نہیں۔ عملی دعا کیا ہے؟ امام کو دیکھنے کے لیے پھر آنکھوں کو بھی ویسا ہی بنانا ہوگا جیسے سرکار کی عظمت ہے، جو امام چاہیں۔ یہ عمل صالح، انسان تنہا بھی ہو عمل کراؤ۔ کسی نے پوچھا تھا کسی امام سے، کہ چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ آپ حجت خدا ہے، آپ کو آپ کے شیعوں کا علم ہے؟ اللہ اکبر! جب یہ سوال کیا سرکار فرماتے ہیں وہ امام ہی کیسا جس کو اپنے شیعوں کا علم نہ ہو۔ کہا تم یہ کہتے ہو ہمیں معلوم، ہمیں سب معلوم ہے۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہ ایک مثال دی، ایسے آہٹ آواز، کہا یہ جو آواز ہے، یہ آہٹ، کہا جہاں بھی یہ ہو ہمیں اس آواز کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ 10ویں امام کا چاہنے والا تھا، کہا مولا میں سامرا نہیں آ سکتا آپ کے پاس، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی تکلیفیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، مولا میں آپ کے پاس ہر وقت سوال نہیں کرنے آ سکتا، کبھی کبھی دعائیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کیا کروں؟ امام نے کہا تو جہاں بھی ہے وہیں رہے، تو بس سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تو اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا، ہم جان جائیں گے تو ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ ہم جاہل اماموں کے ماننے والے نہیں، ہمارے امام وہ ہیں جن کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے۔ یہ مذہب تشیع کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے 12 کے 12 امام وہ ہیں جو اہل بیت رسول میں سے ہیں۔ دنیا والوں نے اپنے امام بنائے ہیں، لیکن ہمارے امام وہ ہیں جو سارے کے سارے جن کا خون بھی رسول اللہ کا ہے، جن کا گوشت بھی رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ ہمارے امام وہ ہیں جو دنیا میں آ کے کسی سے پڑھتے نہیں ہیں، ان کو اللہ پڑھا کے بھیجتا ہے، ان کو خدا علم عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام علیہ السلام کے وجود کا دوسرا جو نفسیاتی فائدہ تھا۔ تیسرا کیا تھا کہ روشن اور پاکیزہ مستقبل کی امید ہو جاتی ہے، امام کے وجود کی برکت دیکھیں ہمارا اپنا موضوع ہے۔ یہ تھے نفسیاتی فوائد، اور غیر نفسیاتی فوائد کیا ہیں؟ اب اس میں بھی تھوڑا علمی منزل تھوڑی بڑھائیں۔ غیر نفسیاتی فوائد کی بھی 2 قسمیں، ایک عام فائدے ہوتے ہیں، ایک خاص فائدے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ عام فائدہ یہ ہے کہ کوئی مانے امام کو یا نہ مانے، ان کے وجود کا فائدہ اس کو مل رہا ہے۔ خاص فائدہ کیا ہے؟ جو ان کی طرف توجہ کرے گا اسے ملے گا، جو ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اس کو وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ اب آئیں تھوڑا سا جلدی میں عرض کر دوں، میں تقریباً 20 منٹ ہیں ابھی تک۔ تو امام علیہ السلام کے وجود کے جو غیر نفسیاتی فوائد ہیں، میں نے کہا اس کی 2 قسمیں بنے گی۔ ایک کیا ہے؟ عام فائدے امام کے وجود کے، اور ایک خاص فائدے۔ عام فائدے لفظ ذہن میں رہے کہ جو ہر ایک کو ملے، کوئی امام کو مانے یا نہ مانے، متوجہ ہو امام کی طرف یا نہ ہو، عقیدہ رکھے ان کے وجود کا یا نہ رکھے، ان کے وجود کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس میں پہلا کیا ہے؟
پہلا یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان باقی ہے تو امام کے صدقے میں باقی ہے. حدیث میں لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. ان کے وجود کی برکت یہ ہے کہ یہ کائنات باقی ہے. حجت خدا کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حجت خدا کا وجود اس زمین پر ہے. اب یہ عام فائدہ ہے، کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، ان کے وجود کا یہ فائدہ، یہ برکت پوری کائنات کو مل رہی ہے. زمین و آسمان باقی ہیں. ابھی زمین و آسمان میں، اب زمین میں دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں جو امام کو مانتے نہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ اسی زمین پہ چل رہے ہیں. تو یہ کس کے وجود کی برکت ہے؟ امام کے. یہ عام فائدہ ہوا. ایک عام فائدہ اور بھی ہے کہ امام کے وجود کی برکت یہ ہے، فائدہ یہ ہے ان کے وجود کا کہ ان کے وجود کی وجہ سے ہم اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں. انسانوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اجتماعی عذاب آ جائے پوری دنیا پہ، لیکن وہ پوری دنیا پہ عذاب نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ ان کا وجود اس کائنات میں ہے. آواز قدرت آئی تھی نا ہمارے نبی کے بارے میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی اللہ ان کو عذاب نہیں بھیجے گا جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے. یہ وارث رسول ہے. وقت کے امام کے وجود کا عام فائدہ یہ ہے، اب دنیا اجتماعی عذاب سے محفوظ رہے گی. ہاں کہیں کہیں عذاب، کہیں زلزلہ آ گیا، تھوڑی تھوڑی جگہ پہ عذاب آ گئے، وہ ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. تو اس میں مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، حدیث ہے چونکہ ماہ مبارک بھی ہے تو اس وجہ سے میں بتاتا جاؤں. کہا کہ جب اللہ کسی اہل علاقہ پہ عذاب بھیجنا چاہتا ہے نا، یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں لیکن بہرحال میں عرض کر لوں کہ ماہ رمضان عبادات کے دن ہے، اللہ جب کسی اہل علاقہ پہ عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے تھوڑا رک جانا، پہلے یہ دیکھنا ان کے بزرگ مسجدوں میں نماز کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، تو ان نمازیوں کے صدقے میں، ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان باقی لوگوں سے عذاب اٹھا لو. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. بزرگ حضرات کو چاہیے اللہ کی مسجدیں آباد کریں. نوجوان بھی آئیں. ہمارے مسائل کیا ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا. نماز بہت عظیم عبادت ہے، متوجہ. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے بھی ہے کہ ہم جب امام کے چاہنے والے ہیں، جب امام کا عقیدہ ہے، ان کی ولایت کو مانتے ہیں. ولایت صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے. ولایت یعنی وہ میرے سرپرست ہے. جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے نا، سرپرست، ٹھیک ہے، یعنی جو سر پر ہو، جو بڑا ہو، جس کی بات چلے. باپ ہے، دادا ہے، شریعت نے ان کو ولی بنایا ہے، یعنی ان کا حکم چلتا ہے آپ کے وجود پہ کیونکہ ان کو ولی بنایا گیا ہے. تو یہ ولایت پھر اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے جب یہ ولایت امام تک پہنچتی ہے. وہ پھر کائنات کے، پھر ہمارے وجود کے اوپر بھی ان کی ولایت ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم اتنے آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کریں. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے اذان گرامی ہے. تو یہ ہے کہ جب امام کا وجود ہے تو عام فائدہ، برکت ان کے وجود کی یہ ہے کہ اللہ ان کے وجود کی وجہ سے اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں امام علیہ السلام کا وجود ہے. یہ عام فائدہ ہو گیا. تیسرا، دین اسلام کی حفاظت اور بقا ان کے وجود سے ہے. آج بھی اگر اسلام ہے، دین ہے، تو حفاظت کون کرے؟ امام وقت حفاظت کر رہے ہیں. دنیا مانے یا نہ مانے، یہ عام فائدہ ہے ان کے وجود کا. ان کے وجود کی برکت یہ ہے کہ ان کے وجود سے اسلام باقی ہے اور دین کو حفاظت مل رہی ہے. چوتھا عام فائدہ، اہل زمین پر آسمان و زمین کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو امام کے وجود کے صدقے میں ہو رہی ہیں. چوتھے امام نے فرمایا تھا نا، فرمایا کہ اللہ بارشیں نازل کرتا ہے تو ہمارے صدقے میں نازل کرتا ہے. درخت پھل دے رہے ہیں تو ہمارے صدقے میں دے رہے ہیں. یہ امام علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے. دنیا مانے یا نہ مانے، کائنات ان کے وجود سے برکت حاصل کر رہی ہے، ان کے وجود سے فائدے حاصل کر رہی ہے. یہ ان کا وجود ہی اس کائنات میں ہونا اس کائنات کے لیے برکت کا سبب ہے. کائنات میں یہ سورج اور چاند، یہ دن کا آنا، رات کا آنا، دن کا جانا، یہ سب، یہ ہر چیز اگر اپنے مدار پہ ہو رہی ہے، اپنے وقت پہ پوری کائنات صحیح چل رہی ہے، تو یہ ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہے. کائنات باقی ہے، یہ ان کے وجود کا عام فائدہ ہے.
اب آئیں بس بات کو مختصر کروں، ان کے وجود کا خاص فائدہ کیا ہے، وہ کسے حاصل ہوتا ہے؟ عام تو ہر ایک کو ہے، کوئی ان کو مانے تب بھی فائدہ، کوئی نہ مانے تب بھی فائدہ ملے گا، جو عام فائدے ہیں جو۔ اب آئیں ذرا خاص فائدے کس کو ملتے ہیں امام کے، یہ اب آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو امام علیہ السلام کے وجود بابرکت پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو اپنا امام وقت مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو بھی کریں گے ہمارا عمل ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اور یہ تو جملے بھی ہیں نا، علماء نے بھی بتایا کہ ہر ہفتے امام علیہ السلام کے پاس تمام شیعوں کا عمل پہنچتا ہے۔ وہ میں آپ کو حدیث عرض کر رہا تھا نا، کسی نے پوچھا تھا نا وہی مولا سے کہ آپ جانتے ہیں، فرمایا ہمارے پاس ایک رجسٹر ایسا ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے شیعوں کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام ہمارے پاس موجود ہیں۔ کون شیعہ کب پیدا ہوگا یہ بھی ہمارے پاس اس رجسٹر میں موجود ہے، جو امام وقت کے پاس ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے نا آپ کہ آپ کے نام اسماء کہاں ہیں، امام وقت کے پاس آپ کے نام موجود ہیں، ان کی لسٹ میں آپ کے نام بھی ہیں۔ تو امام علیہ السلام تو ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، تو اس لیے کچھ فائدے خاص ہیں جو ہر ایک کو نہیں ملتے۔ ان میں پہلا فائدہ کیا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے وجود کا خاص فائدہ جو ہر ایک کو نہیں ہے، وہ ہے جاہلیت کی موت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ جب امام کی کوئی معرفت حاصل کرے گا، صرف اس کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ جس نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا، وہ کفر کی موت مرے گا۔ تو امام کے وجود کا خاص فائدہ صرف اس کو ملے گا، یہ والا فائدہ جاہلیت کی موت سے بچ جائے گا، وہ کہ جو امام علیہ السلام سے کیا کرے، ان کی معرفت حاصل کرے گا۔ یعنی یہ ان کے وجود کا خاص فائدہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ جو ان کی طرف متوجہ ہوگا، جو ان کی معرفت حاصل کرے گا، مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، یہ ہر ایک کو نہیں، جو ان کو پہچانے گا۔ تو یہ ان کے وجود کا وہ فائدہ ہے، جاہلیت کی موت کا خاتمہ ہونا، یہ ان کے وجود کا فائدہ ہے۔ یہ کب ملے گا؟ کہ جب ہم امام علیہ السلام کو، ان کی ذات کو ہم پہچانیں گے، ان کی طرف قدم بڑھائیں گے، تو پھر ان کے وجود کا فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا، امام اپنے مومنین کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شیعہ مشکل میں ہو تو امام علیہ السلام اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جب خط لکھا تھا، کیسے علماء تھے ہمارے، اللہ اکبر، خط وہ موجود ہے بہار المنوار میں، اردو میں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا۔ علامہ ذیشان الجوادی صاحب نے بھی نقوش عصمت میں، آپ کو نیٹ پہ بھی کتاب مل جائے گی PDF، اس میں پڑھیے نا، وہ خط موجود ہے جو امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا، اور اس خط میں لکھا، شیخ مفید مجھے اجازت نہیں ہے میں کسی سے خط و کتابت کروں، لیکن میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں خط و کتابت کر سکتا ہوں۔ تو میں اکثر مجلس میں جب گفتگو ہوتی تو میں یہ جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اہل تشیع کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو ایسے علماء دیے ہیں، دوسروں کے ویسے امام بھی نہیں ہیں۔ ان کے امام بھی ایسے نہیں ہیں اتنی فضیلتوں والے جتنے اللہ نے آپ کو یہ علماء دیے ہیں، ہمارے علماء مذہب تشیع کے علماء۔ امام علیہ السلام خط لکھتے ہیں، فرماتے شیخ مفید میرے چاہنے والوں کو، شیعوں کو کہہ دینا تم نے مجھے بھلا دیا، میں نے تمہیں نہیں بھلایا۔ مشکل وقت آئے تو اپنے وقت کے امام کو یاد تو کرو ذرا۔ میں یہ کہتا ہوں اکثر جب معرفت امام زمانہ کے درس میں کہتا ہوں یا علی مدد کہتے ہیں، بالکل کہنا چاہیے، کیونکہ یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن جب مشکل آئے تو امام زمانہ کو ہی تو پکارے نا، یا امام زمانہ مدد بھی تو کہے نا، یا ابا صالح، اپنے وقت کے امام کو تو بلائیں جب مشکل پیش آئے۔ اور صرف مشکل پیش یہ روزی میں، کھانا پینا، یہ چلنا پھرنا، صحت، ان چیزوں میں نہیں، جب نماز پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو، دل نہ کر رہا ہو، تو امام زمانہ سے مدد مانگ کے نماز مصلی پہ جائیں۔ دین میں کوئی مشکل ہو رہی ہے نا، خمس کیسے نکالیں، بڑی مشکل ہو رہی ہے، کیسے حساب ہوگا، میرے تو اتنے پیسے چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب نکالنا بھی ہے، یہ بھی ایمان ہے کہ نہیں نکالیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن خمس نکالیں کیسے، بڑی مشکل ہو رہی ہے، اپنے وقت کے امام سے مدد لے لیں۔ امام زمانہ آپ میری مدد کریں، میں خمس نکال سکوں۔ اگر امام سے آپ نے مدد کی ہے تو امام آپ کی مدد ضرور کریں گے، دین کو آسان کر دیں گے امام آپ کے لیے۔ دین کے کسی دین کا کوئی واجب ہو، کبھی مشکل ہو رہی، امام سے مدد مانگ لینا۔ دین میں کسی چیز میں مشکل ہو رہی ہو، امام سے مدد مانگیے، امام مدد کریں گے اور وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، امام اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس خط میں یہ لکھا، فرمایا اگر میرے شیعہ خط تو بہت طویل ہے، کہا اگر میرے شیعہ 2 باتوں پر عمل کریں تو میرا ظہور جلدی ہوگا، میں زیارت بھی ان کو جلدی کرواؤں گا۔ 2 باتیں کون سی ہیں، ہر بندہ یاد کرے۔ یہ ذمہ داریاں بھی ہیں اس میں، یہ ہمارے موضوع کی ایک گفتگو، ساتھ میں ذمہ داریاں الگ سے بیان کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے گا۔ تو یہ 2 باتیں امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہمارے شیعہ 2 باتوں پہ عمل کریں تو
تو میرا ظہور جلدی ہوگا، مجھے جلدی اپنے درمیان پائیں گے اور میری زیارت کریں گے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ عہد و پیمان جو ان کا ہم سے ہوا ہے اس پر پابند رہیں، نافرمانی نہ کریں، خدا کی ہماری نافرمانی نہ کریں، ایک بات۔ دوسرا، آپس میں جھگڑا نہ کریں، آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، شیعہ ایک ہو جائیں اور عہد و پیمان پر چلیں۔ فرمایا میرا ظہور بہت جلدی ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں، شیعوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، آپس میں جدائی نہیں ہونی چاہیے، امام کے نام پہ ہم ایک ہو جائیں، آپس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو یہ جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر ہماری تنظیمیں مذہبی زیادہ ہیں نا تو گھبرائیں نہیں، ہم ان مذہبی تنظیموں کو اپنے اختلافات کا سبب نہ بنائیں۔ ہم یہ کہیں کہ جتنی تنظیمیں بڑھتی جائیں گی اتنے ہمارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی مذہبی تنظیم کوئی کام کرے گی، دوسری مذہبی تنظیم کوئی کام کرے گی، ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی نہ کھینچیں، ایک دوسرے کے اختلاف بھی نہ کریں، تنظیم کا بت اپنے دلوں میں نہ بنائیں۔ ہاں، جس کو جو خدمت کا موقع مل رہا ہے وہ اپنی مذہب اور ملت کے لیے خدمت کرے۔ امام تو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ تنظیمیں جتنی بھی ہیں، قائدین آپس میں اختلاف نہ کریں، جی اتنے قائد بن گئے، جی اتنے فلاں ہو گیا، اتنے ہم کہاں جائیں، نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ دین کی خدمت کر رہا ہے، امام ہر ایک کی خدمت کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اختلاف نہ سمجھیں۔ کوئی کام کوئی تنظیم کر رہی ہے، کوئی کام کوئی، سب تنظیمیں، ایک تنظیم سب کام تو نہیں کر سکتی نا، ملت کے بہت سارے کام ہیں، سب کوئی اپنے اپنے کام ہیں، اس کو اختلاف نہ سمجھیں آپس میں۔ اگر کوئی اختلاف سمجھ بھی رہا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیوں؟ جو امام نے فرمایا، اور یہی ہے، فرمایا تم نے ہمیں بھلا دیا لیکن ہم نے تمہیں نہیں بھلایا ہے۔ اور یہ جملہ انا غیر مہملین لمراعاتکم، فرمایا ہم نے تمہیں بھلایا نہیں ہے، ہم تمہیں ولا ناصین لذکرکم، یہ جملے امام علیہ السلام کے۔ فرمایا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تمہیں بھلا دیں تو تمہارا دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ آج اگر تشیع باقی ہے تو امام زمانہ کی دعا کے صدقے میں باقی ہے، ان کی نظر کرم کی وجہ سے ہم آپ باقی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ہماری حالت کیا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم کتنے مضبوط ہیں، لیکن دشمن کے سامنے ہمارا ایک رعب ہے مذہبی تشیع کا۔ آپ اپنی بات جب بھی منوانا چاہیں، آپ طاقتور حکومتوں سے بھی اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں گرمی سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں دھماکوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں دہشت گردی سے ڈر نہیں۔ جب دین کی بات آئے، جب مذہب کی بات آئے، جب آزاداری کی بات آئے، یہ تو شیعہ کیسے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے ہمیں طاقت دی ہے؟ یہ وقت کے امام نے ہمیں اور آپ کو طاقت دی ہے، انہوں نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارا رعب برقرار رکھا ہوا ہے پوری کائنات میں، تو یہ ان کے وجود کی برکت ہے۔ فرمایا ہمارے شیعہ ہمیں بھلا چکے ہیں لیکن ہم اپنے شیعہ کو نہیں بھلاتے۔ میں یہاں پر ذمہ داری کے عنوان سے، کیونکہ اس میں ذمہ داری کا بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ تھوڑی اصلاح کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف نظر کریں۔ کیوں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ علماء نے لکھا کہ جب ہر جمعہ کو، جمعے والے دن امام علیہ السلام کے پاس شام کو اعمال پہنچتے ہیں نا، تو وقت کے امام اپنے شیعوں کے کچھ برے اعمال دیکھ کر، چاہنے والوں کے کچھ برے اعمال دیکھ کر امام گریا کرتے ہیں۔ یہ توجہ رہے کہ میرے ہفتے کے اعمال میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرے عمل کی وجہ سے امام گریا کریں۔ یہ ہر بندہ کوشش کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی۔ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں، ہم ملت میں تفرقہ نہ ڈالیں کہ امام علیہ السلام کو دکھ ہو کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا میرا چاہنے والا ہے، ملت کو توڑ رہا ہے، یہ کیسا چاہنے والا ہے، اپنے گھر کے اندر حرام رکھا ہوا ہے اس نے، یہ خود حرام کام کرتا ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتا، ہمارا شیعہ کیسا ہے، یہ دین پہ عمل نہیں کرتا، امام علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ آیت اللہ العظمیٰ کے کشمیری، عبد الکریم کشمیری بہت بڑے عارف تھے، ایک دن کسی نے ان کو روتے ہوئے دیکھا جمعے والے دن، عارف تھے، صاحب مکاشفہ تھے، بہت عظیم نام ہے ان کا۔ کسی نے پوچھا آغا آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں جمعے کے دن؟ کہا وقت کا امام رو رہا ہے۔ اللہ، کیوں؟ کہا نام اعمال سب کا پہنچا ہوا ہے، دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اور روایتوں میں موجود ہے، علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی امام علیہ السلام اعمال جتنے برے ہوتے ہیں نا، آپس میں تفرقہ، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، دین سے دوری، دنیا کی طرف ہر بندہ بھاگ رہا ہے، دین کو چھوڑ دیا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، تو کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام اس وجہ سے دکھ اتنا ہوتا ہے، امام علیہ السلام بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گھر کے اندر بزرگوں کو دیکھیں، اولاد اگر کہنا نہ مانے تو باپ پہ بہت اثر ہوتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، بندے پوچھتے ہیں نا کیا ہوا آپ کا، آپ تو ٹھیک ٹھاک تھے نا، آپ کو کیا ہوا؟ کہا اولاد نے ایسی حالت کر دی ہے میری۔ کیوں؟ جب اولاد بگڑ جائے تو پھر ماں باپ کے وجود پہ اثر پڑتا ہے، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام تو ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے امام کو بہت زیادہ محبت ہے، ماں باپ سے بھی امام زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرا وقت ختم ہونے کو ہے، بس عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کی یہ وجود
ہمارے لیے باعث برکت ہے. ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں. ہر بندے پر ضروری ہے کہ اپنے امام کو پہچانیں. صرف زبانی یہ جو ہم نے دعا یاد کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، آج کل یہ زبانی عادت بن چکی ہے ہماری. خدا نہ کرے کہ ہماری یہ عادت بن چکی ہو. ہم اپنے امام کو دل سے یاد کریں. جو بندہ امام کو دل سے یاد کرتا ہوگا پھر وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا. ہم آپ گھر سے نکلیں، ہمیں پتہ امام کو علم ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہا ہے یہ انسان. اپنے چاہنے والے کی سب باتوں کا علم ہے. بس اٹھتے بیٹھتے یہی ذہن میں رہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. ایک یہ بات. دوسرا، دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں جب بھی مشکل ہو تو امام زمانہ سے مدد لیں. قرآن پڑھنے میں مشکل ہے، طبیعت بھاری ہو رہی ہے، طبیعت پہ وزن ہے، قرآن پڑھنے کا تو امام زمانہ سے مدد لیں. مولا آپ میری مدد کریں، مولا آپ میری مدد کریں تاکہ میرے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے، میرے لیے دین کی تعلیم سیکھنا آسان ہو جائے. والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کی تربیت دیں. بہترین دینی ادارہ موجود ہے آپ کے پاس. ان دینی اداروں کی ذمہ داری اپنی ادا کر رہے ہیں. ایک ذمہ داری آپ پہ بھی بنتی ہے کہ دینی اداروں کو سپورٹ کریں. آپ ان دینی اداروں میں اپنے بچے بھیجیں. دینی اداروں کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دینی ادارے یہ امام علیہ السلام کی ملکیت ہے، وقت کے امام کی ملکیت ہے. تو ان کی مدد کرنا، ان کو آباد کرنا، یہ ہماری اولادوں کو چاہیے. ہم خود اولادوں کو بھیجیں ہم دین کی طرف. ہم ان کو دین سکھائیں. پہلے دین سکھا لیں تھوڑا بہت. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مولوی بنا دیں، نہ ضرورت کا دین 2-3 مہینے تو بھیج سکتے ہیں نا. 2-3 مہینے کے لیے مدرسے بھیج دیں، ضروریات ہے دین سیکھ جائیں. پھر آپ کی مرضی دنیا کا آپ اس کو کچھ بھی کچھ بنا لیں. کیوں؟ اس لیے کم از کم اولاد کو اتنا پڑھا لیں، دین اتنا سکھا دیں کہ اگر ہم مر جائیں قبر میں ہوں تو قبر پہ کھڑے ہو کر صحیح فاتحہ تو پڑھ سکے نا ہمارے اوپر. ڈگریاں تو ہم دے گئے، وہ ڈگریاں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی قبر میں. اولاد کو ہم نے بڑی سے بڑی ڈگریاں دی، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ساری دن رات کی محنتیں ہم نے اولاد پہ لگا دی، لیکن اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بس آخری جملہ عرض کروں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نبی فرماتے ہیں کہ کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو اپنے ماں باپ کو بد دعا دے گی قیامت والے دن. اللہ اپنے ماں باپ کو اولاد بد دعا دے گی. اور یہ حدیث کے جملے ہیں. اولاد کہے گی لا جزاک اللہ خیرا، خدا تمہیں جزائے خیر نہ دے. ماں باپ کو یہ اولاد کہے گی خدا تمہیں جزائے خیر نہ دے، تم نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی تھی، تم نے ہمیں نماز کی تعلیم نہیں دی تھی، تم نے ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی. تو بس عزیزان گرامی اسی چیز کی طرف توجہ رہے کہ ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، ان کے وجود کی برکتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور ہمیں جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل کرے، اسی طرح یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کا سچا منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سچا ناصر و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت بھی ہم امام علیہ السلام کے ناصر اور مددگار بن سکتے ہیں. یہ جو زمانہ ہے، یہ جو بس میں دعا کراؤں، یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم توجہ رکھیں. کسی نے پوچھا تھا کہ انتظار کا زمانہ بہت لمبا ہوگا، لوگ دعا کرتے کرتے مر جائیں گے، امام کو دیکھ تو نہیں سکیں گے، ان کو فائدہ کیا ہوگا اس انتظار کا؟ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا، آپ کو آخری حجت آئے گی تو لوگ تو ان کے انتظار کی دعا کرتے کرتے مر جائیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. امام نے فرمایا جو اپنے وقت کے امام کا، سنیے اس بات کو، جو اپنے وقت کا امام کا انتظار کرتے کرتے لیکن ساتھ میں انتظار بھی کر رہا ہو، تقویٰ بھی اختیار کرے. امام نے فرمایا تقویٰ بھی اختیار کرے، امام کے انتظار میں بھی ہو اور اخلاق بھی اچھا کر لے. اگر یہ 3 چیزیں، تقویٰ، امام کا انتظار اور اخلاق، اگر یہ 3 چیزیں رکھ کے دنیا سے چلا گیا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ امام زمانہ کے خیمے میں رہتا ہو. یہی سوال اس کو ملے گا. اللہم صلی اللہ. جی معذرت، میں متوجہ نہیں تھا، ٹائم شاید 1 گھنٹہ پورا لے گیا، میں تو تھوڑا کم کر دیتا، میں اس کے طرف متوجہ نہیں تھا. بہت سوال کر لیں اسی موضوع کے عنوان سے، امام زمانہ. کوئی اگر سوال ہے السلام علیکم. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ دلوں کے بھید تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی ہمارے دل میں ہے، اور آپ نے کہا کہ ہمارے امام وہ ہے جو آپ دل میں سوچیں گے آپ کو انفارم کر دیں گے، اور جو آپ اپنے ہونٹوں کو ہلائیں گے بھی ان کو پتہ چل جائے گا. اس کے متعلق کچھ دیکھیں، بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ جو کچھ دلوں میں ہے، جو آنکھوں کی حرکت ہے، وہ اللہ جانتا ہے. بے شک وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن اللہ جس کو علم دے
وہ اس میں کوئی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اگر یہ بات طاقت بھی ہے تو یہ اللہ نے ان کو دی ہے. تو اللہ جس کو بھی علم دے، خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. اللہ وہ ہے کہ جو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں. کہ عالم الغیب صرف وہ ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر جس اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، اللہ اپنے نمائندے کو جس کو چاہے یہ علم غیب عطا کر سکتا ہے. دلوں کے راز، ویسے بہت سے واقعات ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہر امام کے سامنے لوگوں نے دلوں میں باتیں سوچی تو امام نے بتا دیا تیرے دل میں اس وقت یہ سوچ کے آئے ہو. بات تو یہ روایات ہے کہ کچھ لوگ معصومین کے پاس آتے تھے سوال لکھ کر، سوال ابھی لفافے میں ہوتے تھے، امام علیہ السلام پہلے ان کو جواب دے دیتے تھے، یہ لو تمہارے جواب ہے جو تم سوال لکھ کر لائے ہو، جو تم گھر سے سوال لکھ کر لائے ہو، وہ فلانی چیز تمہارے پاس موجود ہے، تم فلاں جگہ یہ چیز بھول کے آئے ہو. تو امام علیہ السلام ایک ایک چیز کی، لوگوں کی حرکتوں کو جانتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ امام ہیں، اس لیے جانتے ہیں. امام کو غیبت میں رکھنے کی وجہ کیا بنی اللہ نے؟ جی اس کے جی بالکل. سوال بہت ہی پیارا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت طویل ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے میں صرف ایک وجہ بیان کر رہا ہوں. وجوہات بہت زیادہ ہیں. ابھی ہم نے جو روڑی میں ایک درس رکھا تھا اس میں ہم نے بہت تفصیلی، ہم نے کافی چیزیں سے بیان کی تھی. یہ سوال کا جواب بہت طویل ہے. میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو عام طور پہ بہت سی روایات میں بیان کیا گیا کہ اگر امام علیہ السلام بھی ہوتے تو امام علیہ السلام کو بھی باقی اماموں کی طرح شہید کر دیا جاتا. اب ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی شہید ہو جاتے. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو، توجہ رہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ امام علیہ السلام کو اس لیے غائب کیا گیا شہادت سے بچانے کے لیے تاکہ یہ شہید نہ ہو، تو شہادت تو بہت عظیم رتبہ ہے، امام کو دن مل جانا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آئے گا. ٹھیک ہے، اور دین خدا کو غالب آنا ہے، عدل و انصاف سے کائنات بھر جائے گی. تو عدل انصاف سے کائنات کو بھرے گا کون؟ یعنی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو عدل و انصاف سے اس کائنات کو بھرے، جو خدا کے دین کو پوری دنیا کے اوپر، سارے دین ختم ہو جائیں، ایک ہی دین اسلام ہو پوری دنیا کے اوپر. یہ نبی نے بھی وعدہ کیا تھا، خدا نے بھی قرآن میں کہا ہے، کیونکہ نبی کے دور میں بھی اسلام پوری دنیا پہ نہیں پھیلا تھا. کسی امام کے دور میں امام کو تو موقع ہی نہیں دیا ظالموں نے نا، ان کو شہید کر دیا. تو اگر امام علیہ السلام کو غائب نہ رکھا جاتا تو یہ خدا کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو 12 امام کے 12 امام شہید ہو گئے تو پھر یہ وعدہ کیسے سچا ہوگا؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، خود قرآن میں آیت ہے، کہا ایک وقت ایسا آئے گا ہم اپنی زمین کو اپنے صالح اور نیک بندوں کے حوالے کر دیں گے. آج صالح بندوں کے حوالے تو زمین نہیں ہے، ظالموں کے پاس ہے زمین. جہاں دیکھو ظالم حکمران، فاجر و فاسق حکمران بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ وقت کے امام نہ ہو، یہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر خدا کا یہ وعدہ پورا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے امام علیہ السلام کی غیبت کے اسباب میں سے غیبت کیوں ہے؟ ایک وجہ یہی ہے کہ ان کو شہادت سے بچایا گیا. کیوں؟ اس وقت یہی تھا کہ امام علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، اور یہ پتہ نہیں تھا. 5 سال کے ہو گئے تھے 260 ہجری میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی. جنازے کے وقت پتہ چلا کہ ان کے بیٹے تو 5 سال کے بھی ہو چکے جن کو ہم مارنا چاہتے تھے. اور پھر جو ہی جنازہ ختم ہوا فوجیں بھاگنا شروع کی، اس کو پکڑ لیا جائے بچے کو. تو سرکار کو اللہ نے اپنے حکم سے غیبت میں بلا لیا، اور اسی وجہ سے آج تک ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے اور زمین کو اپنے صالح بندوں کے حوالے کرنا ہے. اس لیے امام علیہ السلام کو غائب رکھا گیا ہے. ان کے وارث ہیں، آج کل دیکھ رہے ہیں کہ علماء کو کافی بحث کرتے ہیں، خامخواہ برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کا جب دور ہوگا تو سب سے پہلے علماء کو مولا امام زمانہ. ہاں نہیں، یہ درست ہے، سوال صحیح ہے. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک تو علماء ہمارے امام کے نائبین ہیں، وارث ہیں، ان کے علم کے، ان کے مشن کے، تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. خیر یہ تو جواب تو آپ کے سامنے ہے. وہ ائمہ کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، ان کو بھی لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں. لیکن دوسرا جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جب آئیں گے تو پہلے تلوار علماء پہ چلے گی، یہ بات غلط ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہاں؟ ذرا بتائیں تو صحیح، اس کا حوالہ دے دیں ذرا. یہ صرف علماء کی توہین کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ایسی کوئی نہیں ہے کہ آئیں گے تو پہلے جی تلوار اپنوں پہ چلا دیں گے. نہیں، کسی شیعہ پہ بھی تلوار نہیں چلائیں گے امام، یاد رکھیے. وہ تو رحیم اور کریم امام ہیں، وہ تو مہربان امام ہیں، آتے ہی اپنے شیعوں پہ تلوار اٹھائیں گے؟ نہیں، یہ غلط ہے. ہاں جو بے دین ہوگا اس پہ تلوار تو اٹھے گی،
لیکن یہ صرف علماء کی توہین کے لیے بنایا گیا ہے. یہ روایت بنائی گئی بڑے بڑے علماء ہمارے محققین کہتے ہیں یہ غلط ہے. بتاؤ کہاں ہے, کس کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ آتے ہی پہلے جی علماء کی گردنوں پہ امام تلوار چلائیں گے؟ نہیں, وہ ذوالفقار جو ہے وہ دشمنوں پہ چلنے کے, جو خدا کے دشمن ہوں, جو دین کے دشمن ہوں. علماء تو دین خدا کے وارث ہیں, دین خدا کی حمایت کرنے والے ہیں, دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا یہ علماء کی توہین کرنے کے لیے تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں یہ روایتیں بنائی گئی ہیں, ایسی کوئی روایت نہیں ہے. السلام علیکم. قبلہ میرا سوال ہے, ایمان بالغیب, جیسے خداوند متعال غیب ہے, ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے, اس طریقے سے آپ نے بیان کیا شخص اور شخصیت. شخص سامنے ہے, شخصیت غائب ہے. کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ ہر لمحہ محسوس کرنے کی آپ ہمیں ہدایت کریں؟ جی, دو باتیں. ایک ہے کہ امام ہر جگہ موجود ہوں, ہر وقت موجود ہوں, ایک یہ ہے. ایک ہے کہ وہ جہاں بھی جس وقت چاہیں جائیں, ایک یہ بات ہے. ایک ہے کہ ان کو علم ہر چیز کا ہو جائے. یہ مختلف باتیں ہیں. امام کا ایک ہی وجود ہے, یہاں ہیں تو وہاں نہیں ہے. جیسے ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد میں نہیں ہے. یہ وجود کی بات ہو رہی ہے. لیکن علم کی بات اور ہے. وہ جہاں بھی ہوں اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہے, ان کے پاس علم ہے. وہ جس چیز کا بھی چاہیں جس وقت چاہیں علم حاصل کر سکتے ہیں. جس کو جاننا چاہیں وہ جس کی طرف متوجہ ہو جائے. آپ دیکھیں امام کے پاس اتنا علم ہے. میں ذرا آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقت دی ہے, جب اللہ سے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب اللہ سے دعائیں مانگے ایک ہی وقت میں کہوں ابھی دعا مانگو, آپ سارے اپنے اپنے دل میں جو آپ کی دعائیں ہیں. اعمال میں ایسے ہوتا ہے نا کہ دعا مانگو اللہ سے. اب اگر اس وقت 200 بندہ یا 300 بندہ ہے, ہر بندہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے. اگر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے بندے ایک ہی وقت میں مجھ سے کوئی چیز سوال کریں تو میں ہر ایک کا جواب دے سکتا ہوں؟ میں تو پوچھوں گا نہیں. ایک سوال کرے, اس کی بات کو سمجھو, پھر دوسرے کی بات, پھر تیسرے کی. ایک وقت میں سب کی باتیں نہیں سن سکتا ہوں. لیکن اللہ کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں, ایک ہی لمحے میں ہزاروں لوگ, کروڑوں لوگ بھی اگر اس کو ایک ہی وقت میں پکاریں تو ہر ایک کی حاجت الگ الگ ہو, وہ ہر ایک کی بات کو سنتا بھی ہے, ہر ایک کو جواب بھی دیتا ہے, ہر ایک کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. اور اسی لحاظ سے یہ علم اللہ نے, یہ طاقت امام کو بھی دی ہوئی ہے. آپ جب جائیں نا ان کے روزوں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ امام وقت کی اپنے کسی امام, جس امام کے روزے پہ اس امام کو زیارت کر رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, امام سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو بتائیں جب ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں امام سے دعا کر رہے ہیں تو کیا امام علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے؟ کہے گا نہیں میں تو ایک دن میں 10 لوگوں کی حاجت پوری کر سکتا ہوں, باقی کو میں سن نہیں سکتا, پتہ نہیں کتنے لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں. نہیں, وہ ہر ایک کو سنتے بھی ہیں, ہر ایک کو جواب بھی دیتے ہیں. طاقت ان کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے علم کے وارث ہیں. خدا نے ان کو اپنے علم کا مظہر بنایا ہے. یہ طاقت ہے خدا نے دی. السلام علیکم. السلام. ہمارے صاحب اس وقت امام زمان علیہ السلام پر غیبت میں منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر جو ہیں ان کے اہم ترین جو فرائض ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں اہم ترین جو زیادہ یہی ہے کہ ہم پہلی تو بات یہ, سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہم دین کی تعلیم حاصل کریں, اپنے وقت کے امام کو پہچانیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. امام کو پہچانیں, یہ اہم وظیفہ ہے. پہلا یہی سمجھیں آپ. دین کی تعلیم, جو واجبات ہیں, ضروری چیزیں ہیں, یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح. پھر اگر آپ کے پاس ممکن ہے, طاقت ہے, آپ کے پاس زور ہے, اختیار ہے, تو پھر اپنے معاشرے میں بھی اپنا کردار ادا کریں. معاشرے میں اختلافات ختم کرائیں, لوگوں کے مسائل حل کریں, غریب شیعوں کے مسائل حل کریں. کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی ہے, تو پھر اس طرح. لیکن سب سے پہلے کیا ہے, امام کی معرفت حاصل کریں. اپنے مولا کو تو پہچانے نا, سب سے پہلی بات, اہم وظیفہ یہی ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں. پہلے امام کو پہچانے, پھر یہ دیکھیں امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں. ان چیزوں کی طرف جو ہے توجہ ہونی چاہیے. امام کی معرفت, ہر وقت اپنے مولا کو یاد رکھیں اٹھتے بیٹھتے. یہ اہم وظیفہ. کہا جاتا ہے کہ 313 مسلمان ہوں گے, جب مومن ہوں گے تو امام کا ظہور ہوگا. یہ کتنے قدر صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جی بالکل درست ہے. ایک یہ کہہ سکتے ہیں آپ, ایک ہو سکتا ہے اس میں سے سبب امام کے ظہور کی علامات میں سے, لیکن یہ علامات میں اس کو گنا نہیں گیا ہے. ویسے 313 کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی بڑے ہوتے ہیں نا گورنر, آپ یہ امام کے بڑے جو کام یہ کرنے والے خاص, یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے نا صرف 313 ہی مسلمان ہوں گے اور باقی ساری دنیا کافر ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ علائم ظہور میں سے, ظہور کی علامات میں سے نہیں ہے یہ کہ امام کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ 313 پورے نہیں ہوئے ہیں. یہ غلط ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ جزئی سبب
ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کو کچھ لوگ ایسے چاہیے، لیکن جو ہے امام تو سب شیعوں کو چاہتے ہیں ہمارے شیعہ اچھے ہو جائیں، ہمارے شیعہ نیک ہو جائیں۔ میں نے اب کہا نا کہ امام صاحب کو کہتے ہیں 2 چیز اگر میرے شیعوں میں ہو جائیں تو میرا ظہور جلدی ہو جائے گا۔ تو یہ ہم بھی سبب ہیں سارے لوگ، وہ نہیں ہے کہ امام 313 کی خاطر رکے ہوئے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف یہ علامت اگر امام علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں جائے نا تو وہاں پہ یہ علامت ذکر نہیں ہے کہ 313 ہوں گے تو امام آئیں گے، نہیں تو امام کا ظہور نہیں ہوگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے لیکن اتنی اہم بات نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اس لیے رکے ہوئے ہیں، نہیں، اور بھی بہت ساری علامات ہیں جس کی وجہ جو اب حتمی ابھی نہیں ہوئی، ہوگی تب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ باقی شیعہ تو بہت ہوں گے چاہنے والے، ایسا تو نہیں ہے کوئی کائنات میں، یہ تو نہیں ہے کہ امام آئیں گے اور شیعہ کوئی نہیں ہوگا یہاں پر، یا بس 313 ہی صرف ہوں گے بس، نہیں، چاہنے والے بہت ہوں گے، ماننے والے امام کے ہوں گے، اس وقت شیعہ ختم تو نہیں ہو جائیں گے نا۔ ہاں جب امام آئیں گے تو ان کے تو ایمان کو تو سبحان اللہ، پھر تو ایمان ہی ان کا بہت عظیم، پھر جس پہ عقیدہ رکھتے تھے وہ تو سامنے آ گیا، تو اس وقت تو ایک منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس لیے یہ دعا کریں کہ جب امام کا ظہور ہو تو اگر ہم قبروں میں بھی ہوں تو اللہ ہمیں قبروں سے باہر نکالے اور اپنے امام کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا ہر شیعہ کو کرنی چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم قبلہ صاحب، میرا سوال ہے کہ قرآن کے اندر ہے واطیع اللہ واطیع رسول واولی الامر، آج کے علماء کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ اولو الامر وقت کے بادشاہ، اس پہ تھوڑا آپ کو تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، جب اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اگر بادشاہ نے وقت ہو تو بادشاہوں کو تو آپ دیکھ رہے ہو، ظالم ایک دوسرے کو مار پیٹ کے قتل کر کے کرسیاں چھین لیتے ہیں۔ تو جو اطاعت اللہ کی ہے، جو رسول کی ہے، تو بتائیں اس کے بعد اللہ اطاعت کس کو دے دے گا؟ جو فاسق و فاجر ہوگا، جو بے دین ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جہاں اطاعت ایک ہی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، یعنی اطاعت کی بات چل رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی اس کے رسول کی ہے، کہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق نہیں ہے، یعنی جس طرح اللہ کی بات کو ماننا، یہ دوسرے لفظ میں جس طرح اللہ کی بات کو ماننا ہے ویسے رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ رسول اللہ کی بات ایسے ہے جیسے اللہ کی بات ہو، امام کی بات ایسے اولی الامر کی کہ جیسے اللہ کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ نے وقت، اس کا مطلب ہے فاسق اور فاجر بندے کو، پھر تو اس کا مطلب ہے اگر یہ بات کی ہے اس وقت پھر یزید اولی الامر تھا، اللہ رسول کے بعد پھر اللہ نے اطاعت کو حکم دے یزید کی، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جہالت ہے، یہ لوگوں نے بس کچھ لوگوں کی کرسیاں اور اپنے عقیدے کو بچانے کی خاطر قرآن کی آیتوں کی تعویل کر دی ہے۔ اللہ کسی فاسق اور فاجر اور بادشاہ وقت کی جو ہے اطاعت کا حکم اللہ کبھی نہیں، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو، جو اگر یہ مانا کیا جائے تو، کیونکہ اللہ رسول کے بعد فاسق اور فاجر کو لیا اور بادشاہ وقت جو بھی ہو اس کی اطاعت کرو، یہ غلط ہے، یہ عقل بھی نہیں مانتی۔ ہم اپنے گھر کے اندر کسی کی بات کو اگر شرابی ہو کہ نہ کہ تم خود شراب پیتی ہو، تم خود بے نماز ہو، مجھے کہتے ہو، ہم خود ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کہ ایک برا انسان ہمیں نصیحت کرے، تو پھر اللہ کیسے کہہ دے گا کہ ایک فاسق فاجر کو نیک لوگوں کے اوپر جو ہے امام بنا دیں ان کا اور اولی الامر بنا دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ اطاعت ان کی ہے کہ جو اولی الامر ہوں، جو رسول اللہ کے وارث ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ درود پر محمد و آل محمد۔ آپ نے کہا کہ امام علیہ السلام اپنوں پہ تلوار نہیں چلائیں گے۔ سوال کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ کھڑا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ امام علیہ السلام اپنوں پہ تلوار نہیں چلائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جس نوجوان کو شریعت کے مسائل پتہ نہیں ہوگے کہ امام علیہ السلام پہلے اس کی گردن اڑائیں گے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا، مثلا کہ شیعہ یا مولا کا پیروکار نماز نہیں پڑھتا ہوگا یا دوسرے کام نہیں کرتا ہوگا تو امام اس کو وارننگ دیں گے۔ وارننگ تو پھر گھر میں باپ بھی دیتا ہے نا بچے کو، اور یہ کام کرو نہیں تو گھر سے باہر نکال دوں گا، یہ تو ہے بالکل۔ امام علیہ السلام آئیں گے، اب اگر نہیں، پھر جب بچہ نہیں مانے گا تو باپ نکال دے گا، نہیں نکال دے گا، بعد میں نافرمان نکل جاتا ہے۔ پھر تو جب ایک باپ کو حق ہے کہ نافرمان اولاد کو نکالے تو پھر امام نہیں نکال سکتے اس کو۔ امام کہہ دیں گے تو میری بات نہیں مانتا نا، تو ٹھیک ہے پھر میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کا امام سے تعلق نہ ہو پھر تو ختم۔ تو اس لیے ہاں، برے کو تو پھر امام بھی نہیں پسند کرتے نا، وہ اپنے شیعوں میں بد کردار کو نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری پیروی کرے، ہماری اطاعت کرے، یہی شرط ہے سب سے بڑی بات۔ بس انشاءاللہ پھر بھی دوسرے سوال ہے تو پھر بعد میں کر لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائن کے سوال بھی بہت لمبے ہوتے ہیں۔ استفادہ عامہ کے لیے ایک سوال ہے جی بسم اللہ۔ فلسفہ طول عمر امام علیہ السلام کیا ہے،
اور بوقت ظہور امام کی عمر کیا ہو؟ دیکھیں طول عمر کا فلسفہ تو وہی ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر اس بات کو ہم سمجھیں کہ ان کا وجود کیسے ہے تو یہ جب ہمارا اللہ پہ ایمان ہے تو وہ جس کو بھی جتنی عمر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ جب اس نے اپنے نافرمانوں کو اتنی لمبی عمر دے دی ہے تو اپنے نمائندے کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ جب شیطان کو اتنی لمبی عمر دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو ان کے اپنے نمائندے ہیں اپنے دین کی بقا کے لیے، چونکہ کائنات کو امام کی ضرورت ہے، ان کے وجود کے صدقے میں، امام کے وجود کے صدقے میں کائنات باقی ہے، تو پھر ان کا وجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اور لمبی عمر تو حضرت عیسیٰ تو ہمارے نبی سے بھی پہلے آئے تھے، 500 سال پہلے، وہ آج تک بھی زندہ ہیں، اللہ نے ان کو بھی لمبی زندگی دی ہے۔ باقی انبیاء کے پاس بھی لمبی زندگی تھی، حضرت نوح کے پاس دیکھیں 2500 سال کا کہا گیا ان کے پاس۔ تو بہرحال امام علیہ السلام کے وجود لمبی عمر کا فلسفہ یہی بھی ہے کہ ان کو تو رہنا ہے، صاحب ظاہر خدا نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا اس میں آپ نے کیا اس میں کیا تھا معذرت؟ یہ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے امام کا وجود جب آئیں گے، ہاں یہ ہے، یہ تو دیکھیں اب نہیں معلوم، ابھی تو امام کی عمر جو ہے ہم اگر کہہ دیں کہ 1200 سال کے قریب ہونے والی ہے چلو، لیکن اب نہیں معلوم امام کی عمر اس وقت کتنی ہوگی، یہ تو پھر ظہور کا وقت بتانے والی بات ہو گئی نا۔ ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو روایات کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی عمر جتنی بھی ہو جائے گی، ابھی 1200 سال کے قریب میں ہو سکتا ہے اس وقت، اب کوئی ہم معین تو نہیں کر سکتے 2000 سال ہو، 2500 سال، 3000 سال، جب بھی ظہور ہوگا، لیکن روایتوں میں یہ ہے جب وہ آئیں گے جتنی بھی عمر ہوگی لیکن 40 سال کے جوان نظر آئیں گے، پورے نظر نہیں آئیں گے، 40 سال کے جوان نظر آئیں گے۔ یہ ان کی عمر سامنے لوگ دیکھیں گے، کہتے ہیں اتنے ہزاروں سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک جو 40 سال کے جوان کی طرح ہیں۔ جب آئیں گے تو امام علیہ السلام کا اس طرح ان کی عمر لگے گی، ظاہراً یہی ہوگی جیسے 40 سال کے۔ السلام علیکم آغا صاحب، غیبت کبریٰ اور صغریٰ میں کیا فرق ہے؟ غیبت صغریٰ، اب غیبت نہ پڑھیں اس کو، غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت اور بڑی۔ ہم نے کہا تھا نا غیبت صغریٰ تھی جو 70 سال تھے امام علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے غیبت کبریٰ۔ صغریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں امام علیہ السلام ہر ایک سے رابطہ نہیں تھا، لیکن 4 خاص نائب تھے۔ ایک کو امام نے عثمان بن سعید کو پہلے اپنا نائب بنایا اور ان کو کہہ دیا کہ تم میرے نائب ہو، جو بھی شیعوں کو مسئلہ پیش ہو عثمان بن سعید کے پاس جائیں۔ ان کے بعد امام علیہ السلام نے پھر بنایا محمد بن عثمان، ان کے بیٹے کو، جب ان کی وفات ہوئی۔ پھر ان کے بعد امام نے حسین بن رو کو بنایا، جب ان کی وفات علی بن محمد سمری کو امام علیہ السلام نے اپنا نائب، 4 نائب امام نے بنائے۔ چونکہ امام کا رابطہ چاہنے والوں سے تھا، ان نائبین کے درمیان میں وہ آتا تھا، جس کو بھی جو ضرورت ہوتی تھی خط لکھ کر ان کو دیتے تھے، وہ امام تک۔ اس لیے اس کو بولتے ہیں چھوٹی غیبت، کیوں؟ رابطہ نائب سے ہو سکتا تھا۔ لیکن جب امام علیہ السلام جب ان کی وفات ہوئی 70 سال تقریباً 69-70 سال ہوتے ہیں غیبت صغریٰ کو، پھر امام علیہ السلام علی بن محمد سمری کو یہ لکھا کہ آج کے بعد اللہ نے حکم دیا اب میری غیبت بہت طویل ہوگی، اب یہ سلسلہ نائب کا ختم ہو گیا، اب میرا کوئی خاص نائب نہیں ہوگا۔ تو چونکہ امام علیہ السلام نے اپنے خاص نائب بنانا ختم کر دیے تھے، اس لیے اس کو بولتے ہیں غیبت کبریٰ۔ یعنی اب امام جس کو چاہیں گے زیارت کروائیں، جس کے چاہیں مدد کریں گے، لیکن کوئی خاص نائب نہیں تھا، اس لیے اس کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس میں کوئی امام کا کوئی خاص نائب بھی نہیں جس سے ہم جا کر پوچھیں اور وہ امام سے ہماری بات کروا دے یا امام تک ہماری بات پہنچا دے، اس لیے اس کو غیبت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی بڑی غیبت۔ اب یہ کتنی ہوگی یہ ابھی معلوم نہیں ہے، کب تک چلے گی، جب اللہ چاہے گا اس کو ضرور ہوگا، اس لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس محفل کو، اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین اس بابرکت درس میں موجود ہیں سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس دینی ادارے کو ترقی و استحکام عطا فرما۔ جو مومنین اس ادارے سے تعاون کرتے ہیں ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ اس ادارے کے خادمین بالخصوص مدیر قبلہ علامہ سجادی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس ادارے کے مدرسین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، طلاب کو عالم با عمل بنا۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اہل علاقہ کو اس دینی ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگار ہمارے واجبات جتنے ہمارے اوپر ہیں ہمیں ان واجبات کو سیکھنے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار
جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال سے اپنے اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی و دنیاوی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، وقت کے امام کا ظہور جلد فرما۔ پروردگار ان کی زیارت سے ہماری گناہ گار آنکھوں کو مشرف فرما، ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ علماء کرام مراد نظام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار جو دعائیں ہماری زبان تک نہیں آ سکی تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ مرنے سے پہلے ہمیں کربلا امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرما، زیادہ قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بابرکت مہینے کے فضیلتوں اور اس کی عظمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔